ابھی آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. تو آج کل کے سوشل میڈیا پر ہوا پھیلائی جا رہی ہے، اپنے صحابہ کی بھی واقعات سنیں. حضور نے فرمایا اللہ تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ چند مخصوص صحابہ کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت فرمائیں. پہلی بات حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت نگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. ان کے اسلام سے پہلے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. حالانکہ اسلام کا یہ واضح اصول ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو کسی نے کوئی جرم کیے وہ سب معاف ہے. اسلام ما قبل سب کچھ ختم کر دیتا ہے. تو یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے اور بلا وجہ ضد ہے کہ ان کے وہ واقعات بیان کرنا جو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں کی. بھائی جنگوں تو سب پھر وہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے ان میں بہت سارے جنگیں کرنے والے بھی تھے، بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مخالف بھی پہلے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو اسلام نے سب پچھلے گناہ ختم کر دیے. اور ایک اسی طرح اسی علاقے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ ابو سفیان اوپر سے ایمان لائے تھے، اوپر سے. تو میں نے ایک سوال اس سے کیا، یہ بتاؤ کہ یہ بات تم زیادہ جانتے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا دن فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو پناہ ہے. تم کو 1400 سال بعد پتہ چل گیا کہ ان کے ایمان میں ہے، ایمان نہیں تھا صحیح. حضور کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ ابو سفیان کے جس کے گھر کو میں جائے پناہ بنا رہا ہوں وہ خود مسلمان نہیں ہے، معاذ اللہ، اوپر سے کلمہ پڑا ہے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو بغض کا اظہار کرتی صحابہ سے. دوسری بات جو صحیح بخاری کی حدیث ہے فلا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اب 2-3 نام لیے بغیر میں کہتا ہوں انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اس پر کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعہ یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ برا بلا کہا. اب یہ ابتدا کا واقعہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، تربیت کے دوران کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ وہ ابھی زمانہ جاہلیت سے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، نئے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ عادتیں ابھی پیچھے ہیں. تو آہستہ آہستہ حضور نے سب ٹھیک کی. یہ تربیت تزکیہ سرکار کا منصب کیا ہوئی، زکیم، وہ صحابہ کو پاک کرتے ہیں. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے معاملات تھے ان کو آہستہ آہستہ سرکار نے ٹھیک کیا. چنانچہ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ کیا حضرت خالد بن ولید نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا کرے اور میرا صحابی ایک مد یعنی ایک تقریباً مٹھی جتنی جو صدقہ کرے تو تم میں سے کوئی اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، میرے صحابی کے آدھے تک نہیں پہنچ سکتا. اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد پتہ چلا کہ سب صحابہ نہیں، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد بن ولید برا بلا کہہ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بالکل ہر صحابی کو برا بلا نہیں، بس سب صحابوں میں سے بعض کو برا بلا کہا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے لفظ سنیں غور سے. فلا تسبوا جمع کا صیغہ ہے، فعل نہیں ہے. اصحابی بھی جمع ہے، کم از کم تو 3 سے شروع ہوگی، اس سے کم نہیں. اور مطلقاً ہے، آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں کو برا کہو فلاں کو نہ کہو، نہیں. سامنے کھڑے کتنے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید سامنے ایک ہے. تو عربی اعتبار سے اگر وہ جو بے اصول بیان کر رہے ہیں عربی اعتبار سے فلا تسبوا فلا تسبی اصحابی، اے خالد بن ولید میرے صحابہ کو برا نہ کہو، بس اتنی بات ہوتی. صرف فرمایا کیا؟ جمع کا صیغہ فلا تسبوا. سامنے کون ہے؟ ایک. اس کو کہتے ہیں شان ورود خاص ہے، حکم عام ہے. کئی جگہ آیتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، لیکن آیت کا حکم قیامت تک ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کا ورود ایک خاص موقع پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کسی خاص موقع پر وارد فرمائے، لیکن اس کا حکم قیامت تک ہے، ہر صحابی کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے جمع کا صیغہ فرمایا فلا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. بلکہ صحیح مسلم میں تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا. فلا تسبوا احدا من اصحابی، احدا میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو. تو یہ ایسے عقلوں کے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے خود بیٹھ کر دین کو سمجھنا شروع کیا، اپنی مرضی سے نتیجے نکالیں. اور بھائی اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں اس کے حدیث کا خاص نزول ہے،
خاص وارد ہونے کی جگہ ہے، لیکن حکم قیامت تک ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ایک شخص تھا جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گیا تھا، لیکن اس کی نیت ہجرت کی اللہ رسول کو راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عورت سے شادی کرنے گیا تھا جو مکہ سے مدینہ چلی گئی تھی۔ اب آپ نے اس موقع پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا تعلق صرف اس صحابی سے ہے، جو صرف شادی سے ہے یا صرف ہجرت سے ہے؟ ہر جگہ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اس کا شان ورود خاص ہے، لیکن اس کے لفظ عام ہیں۔ العبرۃ بعموم الالفاظ، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، اس کے خاص وارد ہونے کی جگہ کا نہیں۔ تو لفظ سرکار نے عام فرمایا ہے، صحابی ایک کھڑے ہیں لیکن آپ نے منع سب کو کر دیا، فلا تسبوا اصحابی، اور صحیح مسلم میں تو بات ہی ختم کر دی، سارا اعتراض ہی اکھاڑ دیا، فلا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا نہ کہو۔ اب وہ سوال آگے سے کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، میرے اصحاب میں معاذ اللہ 12 منافق ہیں۔ اتنا بڑا غدر کیا جاتا ہے ہمارے عوام کے ساتھ، کیونکہ ہماری عوام کو بیچارے کو پتہ نہیں، اب اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اب حدیث نہ سنایا کرو، پھر نام بھی بتا دیا کرو، تمہارے دلوں میں کن کے نام ہیں؟ دراصل صاحبہ یصحب صحبتن عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی ہے حضرت ابو سفیان کی، اس میں کیا ہے وَجْعَلُوا ظَهْرَهُمْ أَصْحَابَهُ، اصحابہ کا لفظ ہے، ابو سفیان کے اصحاب کو اس کے پیچھے کر دو، تو کیا حضرت ابو سفیان کے بھی صحابی ہیں؟ نہیں۔ صاحبہ یصحب صحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا۔ ایک ہے صحابی اصطلاحی، ایک ہے صحابی لغوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے لشکر میں منافقوں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ پتہ رکھو کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس وقت پھر بیٹھے اور فرمایا کہ میرے ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان میں 12 لوگ منافق ہیں، منافقوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، جاسوس بھیجے ہیں۔ اب انہوں نے وہ لفظ بار بار استعمال کر کر کے صحابہ کو مشکوک کرنا شروع کر دیا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ نہ بتایا اس کا مقصد کیا تھا۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمایا تھا ہمارے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں 12 لوگ منافق ہیں، میری صحبت میں اس وقت 12 لوگ منافق بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس صحبت لغوی کو صحبت اصطلاحی بنا دیا۔ حالانکہ صحابی اصطلاحی کون ہوتا ہے؟ اس پر تمام ہمارے علماء دین اور تمام محدثین اتفاق کرتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت اختیار کی ہو، ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ بتاؤ کہ جو صحابی ہوگا منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہ ہو۔ تو لہذا جس طرح یہ اس حدیث میں جو آپ کو میں نے حضرت ابو سفیان کی سنائی ہے کہ اس کے اصحاب کو ساتھ میں کر دو، اور کہا مجھے میرے اصحاب کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ حضور نے لغوی طور پر فرمایا کہ میرے ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان میں 12 لوگ منافق ہیں۔ تو معاذ اللہ یہاں تک غدر کیا جاتا ہے ہماری عوام کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔